السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بعث بعد الموت، یہ کوئی حقیقت ہے یا وہم ہے؟ اسلامی بنیادی عقائد میں سے یہ بات ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، حیات بعد الممات موجود ہے۔ تمام آسمانی مذاہب اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کی پیروی، یہ عقیدے کی وضاحت تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے کی ہے، بلکہ عقل، فطرت اور مشاہدہ بھی اسی بات کو بتلاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس عقیدے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب ختم ہوگا تو بالکل اس کا خاتمہ ہو جائے گا، دوبارہ اس کو وجود نہیں بخشا جائے گا، اور ایسا ہونا گویا ان کی نظروں میں، ان کے نظریے کے حساب سے ممکن نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کوئی حقیقت ہے یا وہم ہے، یا پھر جو ہے اس کو سمجھنا یا یہ سمجھ میں آنا انسان کے لیے کیا عقل سے بہت دور ہے یا عقل سے قریب ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، ان کے کچھ سب سے پہلے ہم بنیادی دلائل پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ان کی سوچ پر مادی سوچ کا غلبہ ہے۔ اب مادی سوچ کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان محض ایک جسم ہے، اور جسم جب ختم ہوتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ شعور بھی، اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب سب ختم ہو گیا تو دوبارہ اس کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات ان کی یہ ہے کہ جو چیز وہ مشاہدے میں نہیں ہے وہ ہو بھی نہیں سکتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کہ انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایسا کوئی مشاہدہ نہیں ہے، ایسا کسی نے دیکھا نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر تیسری بات ان کی یہ ہے کہ وہ ان کے سائنسی تجربات ہیں، یعنی کچھ لوگ سائنس کی آڑ میں، سائنس کی ترقی کے آڑ میں کہتے ہیں جب ہر چیز کو سائنس نے ثابت کر دیا ہے تو پھر جو چیز نہیں ہوئی گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ سائنس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسا ہونا مشکوک ہے۔ یہ کوئی گویا کہ ایک خیال ہے، ایک مذہبی نظریہ ہے، ایسا ان لوگوں کا ماننا ہے۔ تو تین باتیں ان لوگوں کی ہوئی، ان کی سوچ پر مادی سوچ کا غلبہ ہے، اس وجہ سے ایسی بات ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ وہ مشاہدے کی عدم موجودگی، ایسا کسی نے دیکھا نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، لہذا کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا۔ تیسرا سائنس کا حوالہ ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے ہم جو ہے عقلی اور دینی اعتبار سے ان شبہات کا ازالہ بھی کرتے ہیں اور ان اعتراضات کی کلیئرٹی بھی پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا جسمانی فنا شعور کا خاتمہ بھی ہے؟ یعنی انسان اگر مر جائے تو کیا اس کے احساسات بھی اور اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے؟ ڈز فزیکل ڈیتھ مین دا اینڈ آف کانشیسنیس فیلنگس؟ کیا انسان کا مر جانا شعور کو ختم کر دیتا ہے؟ یہ اس بات سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ دعویٰ اس سب سے پہلی بات تو ان کی سوچ تھی، جسم، انسان بھی ایک جسم ہے، ایک مادہ ہے، ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، یہ بات بالکل غیر یقینی ہے، اس لیے کہ انسانی شعور اور نفس کا جو مسئلہ ہے وہ آج تک سائنسی تجربات، فلسفہ اور نفسیات کے لیے ایک پزل پہیلی بنا ہوا ہے کہ اگر انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اگر انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو لوگوں نے جو محسوس کر چکے ہیں وہ جیسے کہ خواب ہیں، روحانی تجربات ہیں، اور اسی طرح نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہیں۔ تین چیزیں ہم نے یہاں پر پیش کی، جو کہ اگر انسان مادی جسم ہے صرف اور اس کا ختم ہو جانا گویا اس کے شعور کا بھی خاتمہ ہے، تو پھر جو انسان خواب دیکھتا ہے، جو انسان روحانی تجربات کرتا ہے، اسی طرح جو انسان نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے آگے کچھ تفصیل اس کی آئے گی، جو یہ باتیں کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر جسم ختم ہو گیا، مر گیا، سو گیا، جیسا سونا بھی تو آدھا مرنا ہے، تو پھر وہ تمام چیزیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، ایسی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے جو قرآن کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم اثر نو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں، ان کو اصل میں مقصد ان کا اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنا۔ دوسری بات ان لوگوں نے کہی تھی کہ جس چیز کا مشاہدہ نہیں ہوا، جس کو دیکھا نہیں گیا، پھر اس کا وجود کس طرح ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، ہم بہت سی چیزوں کا احساس کرتے ہیں، براہ راست نہیں دیکھتے، جیسے روح ہے،
ہر شخص جانتا ہے کہ جسم کے علاوہ بھی جسم کے اندر انسان کے اندر ایک چیز ہے. اسی طرح کشش ہے، گریوٹی ہے، اس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اسی طرح انسان کے احساسات، فیلنگس ہے، اس کو بھی تمام دنیا تسلیم کرتی ہے، جس کو ہم براہ راست نہیں دیکھتے لیکن اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. بعین ہی اسی طرح، بالکل اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی بھی چونکہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی، تو اس وجہ سے چونکہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معتبر ترین لوگوں یعنی پیغمبروں کو بھیج کر وہی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دی کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. لہذا بظاہر یہ چیزیں برائے موجود نہیں ہیں، مشاہدے میں نہیں ہیں، لیکن ان کو عقل تسلیم کرتی ہے. پھر تیسری بات ہے، ان کو لوگوں کا کہنا ہے کہ سائنس سے چونکہ آج تک کوئی چیز یہ چیز ثابت نہیں ہوئی، لہذا ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے، اس وجہ سے کہ سائنسی مشاہدے، سائنس کس کا نام ہے؟ سائنس مشاہدے اور تجربے پر ایک مبنی علم کا نام ہے، جو وہ مابعد طبیعیات یعنی میٹا فزکس جس کو کہا جاتا ہے. میٹا فزکس ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں سوچنے اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کے علم کا نام ہے مابعد طبیعیات اور میٹا فزکس، جو ہمیں نظر نہیں آتے. جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتے ان کے بارے میں سوچنے کا نام مابعد طبیعیات ہے. اور سائنس کے احاطے میں یہ چیز آتی ہی نہیں، سائنس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے جو چیزیں مابعد طبیعیات ہیں. جو چیزیں وجود میں ہیں وہ کس طرح آئی ہیں ان کا سبجیکٹ وہ ہے، تو پھر یہ چیز ان کے سبجیکٹ سے باہر ہی تھی، تو پھر وہ کس طرح سائنس کے ذریعے سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اب رہ گئی وہ چیزیں جو کہ انسان کے عقل اور فہم سے باہر کی ہیں، جیسے کہ روح ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، قیامت ہے. یہ تمام چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی حقیقت الگ ہے، جو انسان کو کسی اور کے بتانے سے اور اللہ کے وحی سے، کتاب سے بھی ان چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر قیامت کیوں نہیں آتی؟ جب ہے قیامت آنا ہے تو کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے جب قیامت آنے والی ہے تو پھر ہمارے اوپر قیامت کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وہ کب آنے والی ہے، کب آئے گی، تمہارے کہنے سے نہیں آئے گی، بلکہ جب آنا ہے ضرور آئے گی اور آ کر رہے گی. اور اب آتے ہیں وہ چیزوں پر. یہ تو ہو گئے جو لوگوں نے جو ان کی بنیادی سوچ تھی اس کے جو جوابات ہو سکتے تھے وہ ہم نے سمجھ لیے. پھر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی مثالیں کچھ دنیا میں بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں. محترم ناظرین، سب سے پہلی مثال ملتی ہے ہمیں زمین کی موت و حیات، زمین کی زندگی اور زمین کا مردہ ہونا. ہر سال دیکھتے ہیں ہم زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھر بارش کے موسم میں دوبارہ زندہ ہوتی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے، اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اگنے لگتی ہے اور اس پر تمام فصلیں اور کھیتیاں ہونے لگتی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ان زمین بھی مر کر دوبارہ زندہ ہوتی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے، دوسری مثال یہ ہے اس کی کہ پہلی تخلیق کا ثبوت، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا تھا تب بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن انسان کو اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی ہم دوبارہ اٹھائیں گے. جو ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اب یہ بات تو ہے کہ اگر انسان کا وجود غیر مادی ہے، مادی ہے یہ تو ہے، لیکن اس کے احساسات جو ہیں اور اس کا شعور ہے وہ غیر مادی ہے، یعنی وہ آگے بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کی یادداشت ہے، انسان کی میموری ہے، خواب ہے، خیالات ہیں، احساسات ہیں. یہ ایسے پہلو ہیں جن کی کوئی مادی طور پر کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا کسی مادی آلے سے، کسی انسٹرومنٹ سے ان چیزوں کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا. خواب کو، تخیلات کو، انسان کی نیت کو اور انسان کی میموری کو، یہ تمام چیزوں کو کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے ناپا اور جانچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ان کا سب چیزوں کا وجود موجود ہے، اگرچہ ان کا کوئی مادہ اور جسم نہیں ہے. اگر انسان کا جسم صرف مادی شعور ہی ہوتا، یعنی صرف انسان ایک مقدمہ وجود میں آ گیا بس ختم ہو گیا، پھر اس کا کوئی قصہ نہیں ہے، اگر اس طرح ہی ہوتا تو یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا اور انسان کے ہوتے ہوئے تمام چیزوں کا کوئی وجود نہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ تمام چیزوں کا وجود ہے، وہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایک ایسا عنصر اور ایک ایسی چیز موجود ہے جو اس کو وجود بخشے گی. اسی طرح اور اگر ہم سیدھی بات پر بھی غور کریں، ایک بچے کے طور پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو فطرت کا ایک اصول ہے کہ ہر چیز یہاں پر بے مقصد پیدا نہیں کی گئی. کوئی نکما نہیں قدرت کے کارخانے کے مثال کے طور پر
کہ جو چیز بھی دنیا میں ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ آنکھ کا ایک مقصد ہے، وہ دیکھتی ہے، دل کا مقصد ہے دھڑکنا ہے، دماغ کا مقصد ہے، عقل کا مقصد ہے سوچنا ہے۔ تو پھر جو پورے کا پورا ایک انسان ہے، پورا کا پورا ایک مشینری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یا خالق کائنات نے اس کو یوں ہی وجود نہیں بخشا ہوگا، بلکہ اس کے پاس بھی ایک مقصد ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہزاروں قربانیاں دیتے ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں، اور ان کے عدل و انصاف ان کے ساتھ نہیں ہو پاتا، یہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اگر اسی پر سب کچھ ختم تھا کہ انسان کے خاتمے کے ساتھ وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی تھیں، تو پھر یہ انصاف ہی نہیں ہوا، اور یہ معاملہ درست ہی نہیں ہوا، اور یہ معاملہ سمجھ میں آنے والا بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک ایسا دن ہونا ضروری ہے جہاں پر انسان کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا برابر انصاف مل سکے۔ پھر آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ تاریخی اور سائنسی مشاہدات، یعنی سائنس تو کے پاس ایسا ثبوت تو نہیں تھا، لیکن اگر مشاہدے کے اندر ہم دیکھیں تو جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہیں، یعنی جو لوگوں نے گویا کہ مرنے کے قریب ہو کر دوبارہ زندگی ان لوگوں کو ملی، تو ان لوگوں نے اپنے وجود کو اپنے جسم کے علاوہ میں پایا، یعنی ان لوگوں نے اپنے جسم سے باہر اپنے آپ کو محسوس کیا۔ اگرچہ سائنس اس بات کو ابھی تک پورے طور پر ثابت نہیں کر سکی، لیکن اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ گئی کہ موت کے بعد بھی کچھ موجود ہے، کوئی چیز موجود ہے۔ پھر دوسری چیز جو بالکل آسان ہے اور ہر ایک کے نزدیک قابل تسلیم ہے، وہ کلوننگ ہے اور ڈی این اے ہے۔ آج سائنس ایک خلیے سے، بالکل ایک باریک سی چیز سے، ان ہزاروں سال پرانے کسی بھی جانور کی، کسی بھی انسان کی ہڈی کے ایک ریزے سے، بالکل باریک ریزے سے، وہ کتنے سال کا تھا، وہ کتنا تھا، وہ کیسا اس کی موت ہوئی، تمام چیزوں کی حقیقت پیدا کر سکتا ہے ایک سائنس، ایک مشین کے ذریعے سے انسان آج یہ چیز جاننے لگا ہے۔ تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمام کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ کیا دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ اللہ آگے بہت بڑا دعویٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں اور کر کے رہیں گے۔ پھر اور اگر بات ہم تفصیل کے ساتھ تفصیل کو مختصر کرتے ہوئے سمجھے تو پتہ چلے گی کہ پہلی پیدائش معجزہ ہے، کہ انسان جو چیز کو پہلے اب تک کوئی وجود نہیں تھا، نہ اس کا کوئی جسم تھا، نہ شعور تھا، نہ عقل تھا، کچھ بھی کوئی چیز انسان کی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی صورت میں انسان کو وجود بخشا۔ اب ایک مرتبہ جب انسان دنیا میں آ گیا، اس کا وجود ختم ہوا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہو گیا۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا کچھ مشکل ایسا سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن ویسا بھی اللہ کے لیے نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو سیکنڈ ایڈیشن ہوگا۔ تو بات ہم نے یہی سمجھی کہ اب تک ایک تو ان لوگوں کے جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ایک وہم سمجھتے ہیں، ایک مذہبی نظریہ سمجھتے ہیں، ان کی جو بنیادی دلیلیں تھیں ان کو بھی ہم نے سمجھا، پھر جو اس کا جواب تھا وہ بھی ہم نے سمجھا، پھر عقلی طور پر دوبارہ زندہ ہونے کے لیے کیا دلیلیں ہمیں دنیا میں سمجھ میں آتی ہیں وہ بھی ہم نے پیش کی۔ آخر میں نتیجہ اور کنکلوژن ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد کا اور زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے، یہ غیب سے جو تعلق رکھتا ہے، یہ صرف دینی تعلیمات کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ عقلی دلائل بھی اس کو سچا سمجھنے کے پر ہم پر زور دیتے ہیں۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ خود اپنے وجود کا، اپنی فطرت کا، اپنے اصول اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف یہ کام کرتے ہیں۔ اگر موت کے بعد کچھ زندگی بے معنی ہو جاتی، اگر موت ہوتی اور انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا، تو پھر انسان اور حیوان کی زندگی میں کچھ بھی فرق باقی نہیں رہے گا، کہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، ان کے جینے کا بھی کوئی مقصد نہیں تھا، ہمارے جینے کا بھی کوئی مقصد نہیں تھا، ان کی بھی زندگی یہیں پر ختم ہو گئی، اور دونوں کو اس انسان کو عقل دینے کا کیا فائدہ ہوا، انسان کو حیوان ناطق کہنے کا کیا فائدہ ہوا، اور انسان کو ایک اشرف المخلوقات کہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ عقل خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا دن قائم ہو، دوبارہ انسان زندہ ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں اس تمام چیزیں جو ادھوری رہ گئیں یا خدا کی نافرمانی ہوئی یا فرما برداری ہوئی، اس کا برابر ہمیں صلہ مل سکے۔ اور اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی انسان کو، اس لیے بات کھلے طور پر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی انسان کو ایماندار، ذمہ دار اور بااخلاق اور باکردار بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں اور ہم ان کے سامنے دوبارہ زندہ ہونے کا دن لا کر رہیں گے، اور ہم ان کے سامنے دوبارہ زندہ ہونے کا دن لا کر رہیں گے جس پر وہ شک کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم تمام مسلمانوں کو خاص طور پر ایمان بالغیب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، کیونکہ غیب پر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہی مضبوط ہمارا ظاہر بھی بنے گا۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔